کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تمہیں اتنا متاثر کیا کہ تم نے اسلام ہی قبول کر لیا؟ وہ شخص بولا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا۔ لوگوں کا ہجوم تھا کہ ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے اور مجھے مل نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے میرا بچہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر ہی رہے تھے کہ مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی فلاں باغ کے پاس سے گزر کر آیا ہوں۔ میں اس کے بچے کو جانتا ہوں اور میں نے اس کے بچے کو اس باغ کے پاس دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے یہ سنا تو فوراً باغ کی طرف دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو واپس بلوایا۔ وہ شخص واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بہت جلدی ہے؟ کہنے لگا، جی حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں کسی وجہ سے واپس بلایا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، جب باغ پہنچو تو دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو جب کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں دینا نہ شروع ہو جانا۔ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے اس کو پکارنا۔ وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے بیٹا کہہ کر پکار لوں تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، تم کئی دنوں سے اپنے بیٹے سے بچھڑے ہوئے ہو۔ جب تم اسے بلاؤ گے تو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، نہایت مٹھاس ہوگی، بہت محبت ہوگی، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے اور وہ بھی اتنے میٹھے لہجے میں، تو اس یتیم بچے کے دل پر چوٹ لگے گی کہ کاش آج میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا۔ اس لیے تم یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا۔ کیا کائنات میں ایسی کوئی مثال ہے؟ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اپنے گھر میں پکنے والے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو اس میں پانی زیادہ ڈال کر شوربے کی ایک پلیٹ ہمسائے کو بھی بھجوا دو، یا پھر اس طریقے سے زاویہ سے کھانا پکاؤ کہ اس غریب کے بچوں تک گوشت کی خوشبو نہ جائے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، ضد کر بیٹھتے ہیں، تو وہ غریب، وہ مزدور کس طرح ان کی ضد پوری کرے گا، ان کے آنسو کس طرح پہنچے گا؟ وہ کسی نے کیا کہا ہے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔